میرا یہ سوال ہے کہ اگر اگر فطرت میں سارے سوال ہیں، سارے سوالوں کے جواب ہیں، تو اس سے پھر ہمیں مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ مجھے یہی سب سے بڑا مسئلہ لگ رہا ہے۔ اگر آپ انٹرنیشنلی بھی دیکھیں، ایتھیسٹ یا کوئی بھی بندہ دیکھیں، اس کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ میں کسی مذہب کا حصہ کیوں بنوں، کیونکہ علی اس کو علی علی میں سوال ویسٹ میں سمجھ رہ گیا ہوں، کر بالکل بہت اچھا سوال پوچھتے ہیں وہ ایتھیسٹ، بہت اچھا سوال پوچھتے ہیں۔ اس کا جواب میں بتاتا ہوں کہ فطرت کے اندر جو جواب ہے نا وہ دنیا کے ہیں، مذہب کے اندر جو جواب ہیں وہ اس دنیا کے بعد کی دنیا کے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر تو یہ بات مان لی جائے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے تو خالی فطرہ کافی نہیں رہے گی نا۔ تو پھر وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے نا کہ چلو ٹھیک ہے، مان لیا کہ الٹیمیٹ جسٹس ہونی ہے، پھر بھی میں ریلیجن کا حصہ کیوں بنوں؟ میں نے مان لیا کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے، پھر میں یہ کیوں مانوں کہ اسلام ٹھیک ہے، کرسچینٹی، میں ان چیزوں میں سے چوز کیوں کروں؟ نہیں، آپ ان چیزوں میں سے نہ چوز کریں، پہلے اللہ کو تو چوز کریں نا، بعد میں بتائیں گے کہ اللہ کی کون سی کتاب ٹھیک ہے، یا اللہ کتابیں بھی لکھتا ہے کہ نہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے نا کہ کیا یہ تو واقعی خود کہیں سے اٹھ کے آ گئے ہو یا پھر اپنے کسی درخت سے بن کے آئے ہو، یا خود ہی بن گئے ہو، یا اللہ نے بنایا یا کسی خود ہی بن گئے نا، یہ اصلی سوال ہے نا۔ سر وہ تو یہ تب سوچے گا نا اگر وہ قرآن پڑھے گا۔ وہ نہیں کہہ رہا نہیں میں نہیں قرآن پڑھنا نہیں ہی نہیں نہیں بالکل نہیں علی، میں ابھی قرآن پہ نہیں آیا ہوں۔ خود ہی بن گئے ہو یا کسی نے بنایا ہے، اس کے لیے قرآن کی ضرورت تو نہیں ہے نا۔ آپ نے کہا نا ہاں جی فطر، جی 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 اگر تو کسی نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، کسی نے تو بنایا ہے، تو ہاں جی، ایک فطری سوال ہے۔ پہلا سوال تو پھر تو آ جائے نا کہ ہاں جی کسی نے تو بنایا ہے۔ تو جس نے بنایا اس کے اوپر اتنی انٹلیکچوئل بحث ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ کسی نے بنایا ہے تو پھر ڈھونڈ لیتے ہیں۔ پھر یہ پاکستان کے لوور مینٹل کلاس کی بات بتا رہا ہوں، وہ یہ ایک آرگیومنٹیشن دے رہے ہیں جو کہ بیچارے بالکل ہی بتک گئے ہیں کہ میں ہندوؤں کو خدا مانوں یا پھر مسلمانوں کا۔ آپ کسی کا بھی مان لیں، شروع تو کریں، اس کے بعد ہندوؤں سے شروع کرنا ہے تو الفابیٹکلی آنا ہے تو الفابیٹکلی آ جائیں، ٹھیک ہے؟ نہیں تو آپ نے کرونالوجیکلی آنا ہے تو پہلے ہندوؤں کا مان لیں، بعد میں اسلام کا مان لیں، ٹھیک ہے؟ اور سوری کرونالوجیکلی آنا تو پھر تو آپ مسلمانوں کا مانیں گے، ہم تو شروع سے آتے ہیں نا، رام بھگوان تو بعد میں آئے تھے، آدم علیہ السلام پہلے آئے تھے۔ مگر نہیں جی، میں ہسٹوریکل ڈیٹا کے تھرو جاؤں گا، چلیں آپ ہندوؤں کو پہلے مانیں اور اس کے بعد آپ پڑھائی کریں، کیونکہ ہم مسلمانوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہر دین کو پڑھ کے دیکھنا ہے ان کے دینوں نے کس بیس پہ فلسفہ اور نفسیات بنائی ہے، تاکہ آپ ان کو ان کے حملے سے بچنے کی تیاری کر سکیں۔ یس وی آل نو دیٹ رائٹ۔ سو آپ یہی جواب دیا کریں کہ آپ کسی کا بھی خدا مانیں، پہلے خدا کو تو مانیں، بعد میں بتاتے ہیں کہ ایک لکھاری خدا کو ماننا ہے کہ نہیں۔ اگر لکھاری خدا تک پہنچ جاؤ گے تو 4-5 کتابیں پڑھ کے دیکھ لو کون سی والی ٹھیک ہے، اسٹیپ وائز آئیں گے نا، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں کہ ابراہیمک ریلیجن ہمیشہ سے ہی مانتا آیا ہے، ٹھیک ہے؟ کرسچن بھی یہ مانتے ہیں کہ یہودیوں کے سارے نبی ہی ہیں نا، یہودی یہ مانتے ہیں کہ کرسچن کا نبی جو آخری نبی ہے وہ نبی نہیں ہے، اور مسلمانوں کا اس کے بعد جو سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں وہ نہیں مانتے یہودی، ٹھیک ہے؟ آئی گیٹ اٹ۔ باقی سارے نبی تو مانیں گے نا، جو بھی یہ کہتا ہے کہ یار میں کس کے نبی کو مانوں، باقی نبی تو مانتا ہوں، لاسٹ 2 کے اوپر بحث کرتا ہوں میں، پہلے باقی کے نبی تو مان لے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسٹیپ وائز پروسیس ہے، سمجھ گئے بات؟ سو فطرہ میں یہ سوال نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ مذہب میں سوال ہے۔ فطرہ میں یہ ضرور ہے کہ مرنے کے بعد جسٹس ہونا ضروری ہے، یہ فطرہ کی آواز ہے کہ سارے کے سارے معاملات جسٹس کی اپیل کی ہیں، اور جسٹس اس دنیا میں ہو نہیں سکتا۔ ہر فرعون ہر بنی اسرائیل کو مارے گا ہی مارے گا، ہر فرعون، ٹھیک ہے؟ ہر ابو جہل ہر مکے کے بندے کو مارے گا ہی مارے گا، جس کے پاس جب پاور آئے گی لاچاروں کو مارے گا۔ جو مر گئے ان کا کیا ہوگا؟ پھر ان کا انصاف کدھر ہوگا؟ ہر نواز شریف ہر پاکستانی کو مارے گا، ہر درداری ہر پاکستانی کی چوری کرے گا، ان کا حساب کتاب کون دے گا؟ ٹھیک ہے؟ سو وہ دیں گے نا حساب کتاب۔ یہ فطرہ کی آواز ہے جو کہتی ہے کہ بھائی کہیں تو حساب کتاب ہوگا، اندر سے ڈیمانڈ کیوں آ رہی ہے؟ پھر مذہب آ کے بتاتا ہے کہ فکر ہی نہ کریں، یہ سارے کے سارے جو کمزور مارے گئے ہیں نا، ان سب کا انصاف ہوگا، اور بھی بڑا کچھ ہوگا، خالی انصاف نہیں ہوگا، اور بھی بڑا کچھ ہوگا، مگر انصاف کی آواز سب سے پہلے آتی ہے
اس لیے اللہ نے اس کو یوم الدین بول دیا کہ بھائی کٹہرا کھڑا کریں گے ہم، فکر نہیں کرو. اور سر اگر اس لاجیکل آنسر کی بجائے اگر ہم دوسرے کوئی میتھڈ استعمال کریں، جیسے ایک چیز ہم نے صرف پروو کرنی ہے، وہ یہ کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، وہ ایک سچا نبی بھیجا گیا تھا اللہ کی طرف سے. ایک یہ چیز پروو ہو جائے نا تو ایک فرسٹ پرنسپل بن جاتا ہے، فرسٹ پریمس. اس کے بعد کیوں سارے آپ سوالات نبی علیہ السلام دیکھیں، یاد رکھیے گا جب مسلمان نبی علیہ السلام سے اپنی آرگومنٹیشن شروع کرے گا نا، جب بھی وہ سائیکولوجیکلی انکریکٹ حرکت اس لیے کرے گا کیونکہ وہ تو ریڈنڈنسی ہے نا اس کے آرگومنٹ میں. ریڈنڈنسی کا مطلب ہوتا ہے تم تو مسلمان ہو، تم نے تو نبی اسلام کو ریپرزینٹ کرنا ہے نا. پروف کریں نا ہم، کوئی بلائنڈ فیتھ تو نہیں بتا رہے. کریں پروف کریں، مگر یاد رکھیے گا وی اون اپ ٹو آل دا پروفٹس نا. ہماری کہانی نبی علیہ السلام سے نہیں، آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے نا. جی نبی علیہ السلام پہ ہم ختم کرتے ہیں کہانی، یہ یاد رکھیے گا. ورنہ اس کا دماغ ہمیشہ ہی بولتا ہے یا اچھا تم مسلمان ہے تو کرسچنوں کو تو غلط کہے گا، یہودیوں کو غلط کہے گا. نہ یہودی غلط ہے نہ کرسچن غلط ہے، ایک غلطی کر رہے ہیں، باقی 99 چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں. وہ ان کے سارے نبی درست ہیں. موسیٰ علیہ السلام تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہودی بالکل ٹھیک ہیں. ان کی ایک بات ٹھیک ہے سوائے اس کے کہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مان رہے، نبی علیہ السلام کو نہیں مان رہے. ٹھیک ہے سر. وہ دیکھیں نا، جب ہم نے ایک پریمس پروف کر دیا تو جو سارا کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ جو ساری آپ نے باتیں کی وہ اس پیکج میں آ جاتا ہے. وہ مگر وہ پیکج کے اوپر اسلام لکھا ہوا ہے نا، اور آپ کے ماتھے پہ مسلمان لکھا ہوا ہے، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. ایمپتھی کا تقاضا یہ ہے، جب آپ کسی کرسچن سے ڈیبیٹ کرتے ہیں تو قرآن سے آرگومنٹیشن دیتے ہیں، بائبل سے دیتے ہیں؟ بائبل سے دیتے ہیں نا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کانٹیکسٹ کیا ہے. نہیں، کرسچن کو جب آپ نے اسلام کی آرگومنٹیشن دینی ہوگی تو آپ قرآن کی آرگومنٹیشن نہیں دیں گے. کانٹیکسچوائز بے شک آپ کر لیں کہ ہاں آپ کی میری کتاب ہی کہتی ہے. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کتاب جو آپ مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، ہم آپ کو آپ کی کتاب میں سے بتا دیتے ہیں کہ آپ کی کتاب اللہ کی کتاب نہیں. ٹھیک ہے. وہ قرآن سے تھوڑی بتاؤں گا، وہ کہے گا ہاں تو نے تو بولنا ہی ہے نا، تیری کتاب تو تیرا کیس ہی لڑے گی نا. اچھا. یا پھر تو اپنی کتاب کا ہی کیس لڑے گا. سو لیٹس جسٹ سے کہ اف آئی ہیو ٹو، میں آپ کو ایک ٹیسٹ دیتا ہوں. آپ یہودیوں کو، یہ ایک یہودی کیونکہ میری تو دونوں کے ساتھ رہتی ہے نا، تو یہودیوں کو یہ پروو کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے کہ اسلام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے. مگر سب سے مشکل کام ہے کہ انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے. اچھا. تو آپ اس وقت کیا کرتے ہیں پھر؟ کرسچن کا کیس کیسے لڑتے ہیں؟ کرسچن کا کیس آپ قرآن سے نہیں لڑتے، کرسچن کا کیس آپ انجیل سے نہیں لڑتے، کرسچن کا کیس پھر آپ توریت سے لڑتے. یہ بھی ہے جی، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، پھر کانٹیکسٹ آ جاتا ہے نا کہ کانٹیکسٹ پہ چل رہا ہے. تو میں اپنے اس کانٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں جو میں اور آپ اس وقت بات کر رہے ہیں کہ if you listen, atheism is not a problem of Islam. Atheism is a problem of psychology. یاد رکھیے گا کہ جب تک آپ کی نفسیات سائنس کو یا کسی ایسی کرنٹ پریویلنٹ نالج کو ایبسولوٹ ماننا شروع کر دے، ایتھیزم سائنس کو ایبسولوٹ ماننا شروع ہو گئے نا، تو یہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے. دنیا میں کوئی بھی نالج ایبسولوٹ نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن ہے ایبسولوٹ نالج. ٹھیک ہے. ان کو یہ بھی ماننے دیا کریں گے اچھا قرآن بھی ایبسولوٹ نہیں ہے، چلو مان لیے تیری بحث کی، مگر سائنس تو ایبسولوٹ کہیں سے بھی نہیں ہے نا. ہاں جی، نہیں ہے. ہاں تو بس پھر وہاں پہ اس کا آدھے سے زیادہ آپ نے اس کی روح مار دی ہے اس کے آرگیومنٹ کی. اب اگر سائنس ایبسولوٹ نالج نہیں ہے تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ہاں جی جب تک سائنس نے ڈسکور کیا میں اسلام اللہ کو نہیں مانوں گا؟ یہ انتہائی بڑی ایروگنٹ سٹیٹمنٹ ہے، اور اس کے اندر 3 لیول پہ فیلسیز ہیں. ٹھیک ہے. فلسافیکل فیلسی الگ ہے، لاجیکل فیلسی الگ ہے. ٹھیک ہے. اور ایموشنل فیلسی بھی ہے نا، کہ چونکہ سائنس نے کہہ دیا ہے تو ایتھیزم، تو کس نے کہا؟ فزکس پڑھتے ہاں تو پھر آئنسٹائن کو بھی سمجھا دیتے، وہ تو اللہ کو مانتا وہ مرا ہے. جس سے فزکس سیکھی ہے وہ مانتا اللہ کو، تو نہیں مانتا. کس بیس پہ؟ فزکس کی بیس پہ. تھیوریاں مارا آئنسٹائن کی بیٹھ کے. ٹھیک ہے. اس کو بھی بتا رہے تھے کبھی تو ریت اٹھا کے جلا دے، نہیں اس نے کہا نہیں اینڈ میں تو ریت پہ ہی مروں گا. نیوٹن کو مانتے ہو؟ نیوٹن کی تھیوری مان رہے تو نیوٹن نے تو کہا میں سیکھی ساری بائبل سے سارا کچھ، میں تو اللہ کو پہچانا ہی فزکس کے تھرو ہے. سو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ دیکھیں اب میں لوور آرگیومنٹس دینا شروع ہو گیا نا. آئنسٹائن اور نیوٹن اور فزکس کی بات ہے تو لوور، اب اڑان نیچی کر لی ہے میں نے. آپ نے اڑان اونچی ہی رکھنی ہے کہ ایبسولوٹ نالج سائنس کس نے کہہ دیا ہے؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ سائنس ایبسولوٹ نالج ہے؟ بس یہ کوسچن ہے. Did someone say this to you or do you believe it on your own?
Are you in love with science? Does that make sense to you? Well, if it doesn't, then forget about it. آپ کے لیے میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں اس آرگومنٹ کے لیے قرآن بھی ایبسولوٹ نالج نہیں ہے. آتے ہیں قرآن کیا ہے, مگر سائنس تو کہیں سے ایبسولوٹ نالج نہیں. تو اگر نہیں ہے تو بس پھر میرے اور آپ کے آرگومنٹ ایک جتنا ہی ویٹ رکھتے ہیں. یہاں پہ آپ نے اس آرگومنٹیشن کی روح جو ہے نا وہ اسٹیبلش کر لی ہے کہ now if there is a God, then there has to be an absolute knowledge somewhere. You know what I'm saying? And that's your